السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ومن اهتدى بهداه وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ معزز حاضرین، امہات المومنین کی سیرتوں پر دروس کا جو سلسلہ چلا، ہم نے اب تک 3 امہات المومنین کے تذکرے سماعت فرمائے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، اور سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ آج ہم آپ کے سامنے چوتھی ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر کریں گے۔ سیدہ حفصہ بنت عمر خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ وہی عمر ہے کہ کسی زمانے میں اسلام کے کٹر دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے جو صحابہ کرام ایمان قبول کر چکے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا نہایت ہی مشکل ہے، ناممکن سمجھتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں حضرت لیلہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہما کا ان کی ہجرت کا واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ دونوں ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے، اتفاق سے راستے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے۔ دونوں کو بڑا خوف لاحق ہوا کہ ابھی یہ پتہ نہیں کیا کہیں، کتنا ماریں، پکڑ کر واپس نہ لے کر کے چلے جائیں۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے، دونوں میاں بیوی کہاں کو نکلے؟ انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ عمر، تم نے ہمارا مکہ میں جینا مشکل کر دیا ہے، کسی ایسی جگہ کی طرف ہم کوچ کر کے جا رہے ہیں جہاں ہم آزادی سے ایک اللہ کی بندگی اور پوجا کر سکیں، جہاں تم جیسے ظالموں کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ حضرت عامر حضرت لیلہ تو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر شاید ابھی بفر جائیں، لیکن انہوں نے دعا دی اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت لیلہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ لگتا ہے کہ عمر کے دل میں بھی اسلام گھر کر رہا ہے، عمر کا دل بھی اسلام کے لیے نرم ہو رہا ہے۔ حضرت عامر نے کہا کہ ایسا ممکن ہے؟ یہ عمر کی گدھی جب ایمان لائے گی تب ایمان لائیں گے عمر۔ جس طرح سے اس گدھی کا ایمان لانا ممکن نہیں ہے، ایسے حضرت عمر کا ایمان لانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اتنے سخت دشمن تھے، لیکن اللہ تعالی نے کس قدر ان کو اسلام کی دولت سے نوازنے کے بعد اللہ کے رسول کے قریب کیا کہ وہ ساری امت کے دلوں میں آج بستے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا ہیرو اسلامی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس دشمن کا دل اسلام کے لیے پھیر دے، اور اسلام کی پوری تاریخ تاتاری سے لے کر کے کون کون سب پہلے دشمن تھے، ترک یہ پہلے دشمن تھے، تاتاری یہ دشمن تھے، مغل یہ دشمن تھے، کب کون سے دشمن کا دل اللہ تعالیٰ پھیر دے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اسی دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر اور خسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء میں سے 2 اللہ کے رسول کے سسر ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، اور 2 داماد ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ 2 سسر اور 2 داماد۔
حضرت حفصہ کی والدہ کا نام تھا زینب بنت مظعون، اور یہ زینب بنت مظعون مشہور جلیل القدر صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی کہ جب مدینہ آنے کے بعد ان کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کی نعش رکھی ہوئی تھی، چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، آپ جھکے، چادر ہٹائی، ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ان کے چہرے پر پڑے۔ بڑا دکھ ہوا حضرت عثمان کی وفات کا، یہاں تک کہ جب بقیع میں حضرت عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر ایک پتھر کا ٹکڑا رکھا اور کہا اعرف بہ اخی عثمان، یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ اپنے بھائی عثمان کی پہچان اس سے ہوتی رہے۔ بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون سے، ان کی بھانجی تھیں اور حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ کی پیدائش نبوت کے ملنے سے قریباً 5 سال پہلے اس زمانے میں ہوئی جب مکہ والے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اصل میں نبوت کے ملنے سے پہلے ایک زمانے میں مکہ میں بھی سیلاب آتا ہے، اور بھی آتا ہے اور پہلے بھی آتے تھے۔ سیلاب آیا اور سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارتیں ڈھہ گئیں، اس کی دیواریں گر گئیں۔ مکہ والوں نے اس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا اور یہ شرط رکھی کہ اس میں صرف حلال کمائی سے ہی تعمیر ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حتیب ہجر جو چھوٹا ہوا حصہ آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ میں گول دائرے میں اس کو بنا دیا گیا ہے، اتنی جگہ کی تعمیر کے لیے مکہ والوں کی حلال دولت ناکافی ہو گئی۔ حلال کی شرط تھی، حلال دولت نہیں ملی تو اتنی جگہ چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو پورا تعمیر کیا، لیکن پھر بعد میں حکمرانوں نے پلٹ دیا کہ ہر کوئی آئے گا تعمیر بدلتا رہے گا، تو جس تعمیر پر خانہ کعبہ اس زمانے میں تعمیر ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی وہی رہا، اور پھر آج تک ویسے ہی باقی ہے، وہ اتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ وہ وقت تھا جو تعمیر کا، اس وقت حضرت حفصہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حفصہ کے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ سہمی تھے، قدیم الاسلام ہے، حبشہ کی ہجرت کا شرف حاصل ہے، اور دوسری ہجرت ہجرت مدینہ کی، غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اسی میں صحیح بات اور راجح بات یہ ہے کہ غزوہ بدر ہی میں آپ کو زخم لگا اور اسی سے آپ کو بعد میں شہادت موت نصیب ہوئی۔ اس زمانے میں آج کی طرح جو ہے ہماری میڈیکل سائنس ترقی یافتہ نہیں تھی، بہت سارے صحابہ اکرام زخم لگنے کے کئی مہینوں بعد وفات پائی۔ اس میں سے ایک بڑا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جن کو غزوہ احد میں زخم لگا تھا، بازو میں، اور زخم رشتہ رہا، مرہم پٹی کروانے علاج کے باوجود بھی وہ زخم سے خون کا رسنا بند نہ ہوا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ ایسا ہی معاملہ حضرت خنیس کا بھی تھا۔ خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک قول یہ ہے کہ احد میں ان کو زخم لگا تھا، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زخم بدر میں لگا تھا اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ آپ غور کریں کہ 18 سال کی نوجوان حفصہ وہ بیوہ ہو گئی۔ بیٹی کے لیے تو دکھ کی بات تھی ہی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ بڑی دکھ کی بات تھی، بڑے رنج کی بات تھی۔ وہ تو بیٹی والے ہی جانتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کو نوجوانی میں بیوگی نصیب ہو، بڑی مشکل ہے۔ تو بڑے پریشان ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کی عمر ہے، بیٹی کا شوہر جو ہے انتقال کر گیا، بیوگی کیسے گزارے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بڑی فکر رکھتے تھے۔ مختلف صحابہ اکرام کی طرف نظر دوڑائی کہ کون ہے اس وقت جس سے اپنی بیٹی کو بیاہا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر ہی کے موقع پر، بدر سے واپسی پر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی بیٹی رقیہ کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان پر نظر انتخاب پڑی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے ان سے پیغام دیا۔ بیٹی کا باپ بیٹی کے لیے حضرت عثمان کے پاس پیغام لے کر کے گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی لمبی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ
ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وقد توفي بالمدينة قال عمر بن الخطاب، کہتے ہیں کہ اس وقت جس وقت حضرت حفصہ بیوہ ہوئی، اس بیوگی کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب، ان کے پہلے شوہر حذافہ بن سہمی جو بدری صحابی تھے، قدیم الاسلام تھے اور وفات پا چکے تھے مدینہ میں، اس کے تعلق سے بڑے پریشان رہتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے ملاقات کی تو میں نے ان سے کہا ان سے پیشکش کی، ان سے کہا ان شئت انکحتک حفصۃ بنت عمر، اگر آپ چاہیں، آپ اجازت دیں، آپ پسند کرتے ہو تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں. حضرت عمر نے کہا سأنظر فی امری، میں کچھ غور کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دے دیجئے، کچھ سوچ لوں، سوچ کر کے میں آپ کو جواب دوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ فلبثت لیالی، کئی دن کے بعد، کئی راتوں کے بعد ایک دن حضرت عثمان مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا قد بدا لی ان لا اتزوج فی یومی ھذا، میں نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا ہے کہ ابھی میرا شادی کرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اشارہ مل چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے، گرچہ بات پختہ نہیں ہوئی تھی، نہ بات چلی تھی، لیکن ان کو یہ اشارہ مل چکا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. حضرت عمر کو بڑا دکھ ہوا، اب بیٹی کا باپ کہیں رشتہ لے کر کے جائے اور بغیر معقول عذر کے اگر جواب مل جائے تو دکھ کی بات ہے ہی. حضرت عمر کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں نے حضرت ابو بکر سے ملاقات کی. آپ غور کریں، جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے معاشرے میں عمروں کا فرق نہیں دیکھا جاتا تھا. حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بڑے ہیں اور حضرت عمر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے. اس زمانے کا رواج تھا، عمروں کا فرق نہیں دیکھا جاتا تھا. حضرت عمر کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی پیشکش کی کہ ان شئت انکحتک حفصۃ بنت عمر، اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں. فصمت ابو بکر، حضرت عثمان نے تو غور کرنے کا وقت لے لیا تھا، حضرت ابو بکر کچھ بولے ہی نہیں، چپ رہے، خاموشی اختیار کر لی، نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ غصہ حضرت ابو بکر پر آیا جتنا مجھے غصہ حضرت عثمان پر آیا تھا، کہ حضرت عثمان نے جواب تو دیا تھا کہ سوچ کر کے بتاتا ہوں، انہوں نے تو خاموشی اختیار کر لی، کچھ کہا ہی نہیں. شکایت لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان سے پیشکش کی اپنی بیٹی کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی میرا ارادہ نہیں ہے. ابو بکر کو پیشکش کی، وہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا عمر گھبراؤ نہیں، عثمان کو وہ عورت ملنے والی ہے جو حفصہ سے بہتر ہے، اور حفصہ کو وہ شوہر ملنے والا ہے جو عثمان سے بہتر ہے. یہ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان کی شادی ام کلثوم سے ہونے والی ہے اور حفصہ کی شادی عثمان سے بھی بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی. اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا حضرت عمر کے پاس، اور حضرت عمر نے حفصہ کا نکاح اللہ کے رسول سے کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ فلقینی عمر ابو بکر بعد، اس کے بعد ایک دن میری ملاقات ابو بکر سے ہو گئی. ابو بکر نے مجھ کو مخاطب کیا، کہا لعلک وجدت علی حین لم یرجع الیک فیما عرضت، لگتا ہے اس دن آپ بہت ناراض ہو گئے تھے جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. آپ بہت ناراض ہو گئے تھے، آپ نے پیشکش کی تھی لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حفصہ کا ذکر کر چکے تھے اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اپنا منہ بند کر لیا، خاموش رہ گیا، کچھ نہیں کہا. لو ترکھا، اگر آپ چھوڑ دیتے، آپ
پیچھے ہٹ جاتے، حفصہ سے شادی نہ کرتے تو میں ان سے شادی کر لیتا، لیکن جب تک آپ کی بات تھی میں نے آگے بڑھ کر کے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس طرح حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیسری بیوی، موجودہ بیوی سے پہلے سے حضرت سودا موجود تھیں، حضرت عائشہ موجود تھیں، اور یہ بھی اب آپ کے گھر میں تیسری بیوی کی حیثیت سے آ گئی۔ جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا حضرت عائشہ کے تعلق سے کہ لوگوں کے مسائل، سوالات اور باتیں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر کے ان کے حل دریافت کرنا وہ کرتی تھی، ایسے ہی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا۔ ان کے پاس بھی عورتیں اور قریبی مرد آتے تھے کوئی بات لے کر کے، تو وہ اللہ کے رسول سے پیش کرتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل اور جواب دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ لوگ جب خواب دیکھتے تو خواب اللہ کے رسول سے بیان کرتے اور اللہ کے رسول اس کی تعبیر بیان کرتے۔ کہتے فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيًا، مجھے بھی تمنا ہوئی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور آ کر کے اللہ کے رسول سے بیان کروں تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں اللہ کے رسول۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میں بھی کنوارا تھا، میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں مسجد نبوی میں سو جایا کرتا تھا۔ ایک دن سویا ہوا تھا مسجد نبوی میں کہ خواب میں 2 فرشتے آئے، ان دونوں نے مجھے پکڑ کر کے مجھے لے گئے، جہنم کے کنارے کھڑا کیا۔ جہنم ایک کنویں کی جو مڈیر ہوتی ہے اس کے مانند تہ بہتے اس کی مڈیر تھی، اور جس طرح سے 2 کنارے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے 2 کنارے تھے۔ میں نے اس میں بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچانتا تھا، تو میں اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار کہتا ہوا وہاں سے پیچھے ہٹا کہ میں جہنم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جہنم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جہنم سے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹایا، پھر مجھے ایک اور فرشتہ ملا، اس نے مجھ سے کہا لم ترا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور پھر میری نیند کھل گئی۔ میں نے یہ خواب آ کر کے سیدہ حفصہ سے بیان کیا اور انہوں نے یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر تو نہیں بتلائی لیکن مجھے خوشخبری ضرور دے دی۔ کہا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی باللیل، عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش یہ صلاۃ اللیل پڑھا کرتا، تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتا، عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے۔ سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے لڑکے اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے